أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیزان گرامی قدر، بہت پیارے عزیز بچوں، محترم مکرم جناب بزرگ صاحبان، السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو مصیبتوں، پریشانیوں، وبائی امراض اور تکالیف سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی دعائیں، رحمتیں، شفقتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اس کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ اور جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں اس راستے کو اختیار کرو جس کو قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مکاتیب فکر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے علوم ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے سائنس کا علم ہے، دوسرے علوم ہیں، اور اس میں ایک علم جو ہے علم روحانیت ہے۔ علم روحانیت میں جب ہم برگردانی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ علم روحانیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا درمیانی رشتہ جو ہے اس پر چلنا، اللہ اور اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا طریقہ کار کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری طرح بیان کر دیا ہے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔
دوسری بات جس میں ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے، سورہ اخلاص جو سورت کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں. خالق کی صفات مخلوق کو منتقل ہوتی ہے، جس کو علم الاسماء کہتے ہیں، اور ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مسلسل پیغمبروں کا سلسلہ قائم رہا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کو، ساری دنیا کو، ہر مذہب کے آدمی کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ اللہ اور بندہ، خالق اور مخلوق کے ساتھ ہم کس طرح ہم رشتہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے. احد ادھر غور سے سنیے اس کو. اللہ ایک ہے، احد ہے. اللہ الصمد، اللہ مخلوق کی طرح کسی شے کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے، مستغنی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ، اور اللہ کا کوئی خاندان، کنبہ، برادری بھی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے. اب اللہ اکیلا ہے، جب ہم دنیا کی آبادی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر آبادی میں ہر فرد، ہر مخلوق دو یونٹ کا مجموعہ تیسرا ہے. کروڑوں سال میں آپ کوئی ایسی مثال نہیں بتا سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. دوہرے رخ کا مطلب یہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اور مجھے ان صفات کا تعارف مرشد کریم حضور قندر بابا نے اس طرح سمجھایا اور سکھایا ہے. اللہ ایک ہے. یہاں دنیا میں کوئی شے ایک نہیں ہے. وجود کے لیے ضروری ہے 2 وجود ہو، اور 2 وجود سے تیسرا وجود ہو. اس کی کوئی ماں ہو، اس کا کوئی باپ ہو، اس کی کوئی برادری ہو، اس کا کوئی خاندان ہو، اور وہ محتاج ہو
بھوک پیاس صحت تندرستی اور اس کا کوئی خاندان بھی نہ ہو. تو جب ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کیا ایسی کوئی ہستی ملتی ہے جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو بے نیاز ہو نہ اس کو پیدائش پر اختیار ہو نہ اس کو موت پر اختیار ہو بھوک پر اختیار ہو پیاس پر اختیار ہو. اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھ لیے روزے پہ روزے کہ صاحب ہمیں اختیار ہے اس لیے ہم اتنے سارے دن پیاسے رہے. مقصد یہی ہے کہ جو انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو وسائل متعین اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے. آدمی ایک نہیں ہوتا. اللہ الصمد. کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھوک سے پیاس سے نیند سے رشتہ داری سے اولاد سے خاندان سے گھر سے بارش سے ہوا سے سماوات و ارض سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. اگر ایسا ہوا تو وحدانیت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنا رویہ لازماً بدلنا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کوئی واحد ہستی نہیں ہے. کہ میرے بچوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور علم کی فضیلت سے آپ کو وقوف حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو سکھائے وہ واسطہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام علوم کا خزانہ ہے. اور وہ یہ ہے مختصر کہ آپ خود پر اور اللہ کی صفات پر اللہ کی ذات پر غور و فکر کریں. آدمی بغیر نیند کے نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو بات کی بات ہے اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی کھانا بھی نہیں کھاتا. یعنی ہر وہ صفت جو آدمی کے اندر بیان کی جاتی ہے تم تمام صفات سے اللہ تعالیٰ معبرہ ہے. اب بات ختم کر رہا ہوں. پھر اللہ سے ہمارا رشتہ قائم کیسے ہو؟ بھائی ماں باپ کے بغیر ہم نہیں ہیں برادری کے بغیر ہم نہیں ہیں کھانے پینے کی محتاجی کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں. ایک ہم نہیں ایک تو ہو ہی نہیں سکتا. میں اگر ہوں تو میرے ابا بھی ہیں میرے اماں بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں سب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اظہار ہو رہا ہے دنیا میں اس اظہار میں بھی 2 یونٹ کام کر رہے ہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ اللہ کی جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں اس میں ایک صفت ایسی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے اور انسان اس کو تلاش کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے اور وہ ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر انسان اس رمز کو سمجھ لے
اس پر اس کا یقین کامل ہو جائے کہ جو کچھ میرے لیے لکھا جا چکا ہے بہرحال وہ مجھے ملے گا، اور جو کچھ نہیں لکھا گیا وہ نہیں ملے گا۔ اگر میں سے لغزش گناہ کچھ ہوا ہے، حق تلفی ہوئی ہے، اس کا تدارک یہ ہے کہ میں اس کی معافی مانگ لوں اور آئندہ کے لیے کوشش کروں میری زندگی کیئر آف اللہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور یہ جو بیماری آئی ہے الحمدللہ اب اس میں بہت افاقہ ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آئندہ بھی جو اس قسم کی وبائیں نازل ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمارا اپنا لالچ ہے، ہمارے اپنے حضور پاک کی زندگی سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سلسلے کے اسباق کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں۔ دیکھیے، آپ اسکول میں داخل ہو گئے اور سبق کی پابندی نہیں کرتے، وہاں جاتے ہی نہیں، تو آپ اگر 10 سال بھی پڑھتے رہیں گے تو پہلی جماعت پاس نہیں ہوں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی صفات کے اوپر تو ایک واحد صفت اللہ کی ایسی ہے جہاں مخلوق اس میں شامل ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ کیا؟ بے نیازی، اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں کرنا۔ جس حد تک اجازت ہے اس حد تک ٹھیک ہے، امید آپ قائم کریں، لیکن کام جو بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا، کامیابی ہوگی یہ نہیں کامیابی ہوگی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور پہلے سے بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ اس پہ لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور معاشی تنگ دستی سے، عزت آبرو سے ہمیں ہمیشہ کنار رکھے اور برائیوں سے ہمیں بچائے۔ لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھیں، اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ کیئر آف اللہ کریں۔ کیئر آف اللہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی نقل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔